بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده وتنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المبين والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على إكرمه الكريمين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب فاتقوا الله يا أولي الألباب. صلى الله عليه وسلم. جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے ویسے ویسے طریقے تکلم اور طریقے گفتگو بھی بدل رہا ہے. ایک دور ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی باتیں کرتے تھے دنیا اپنی باتیں کرتی تھی نہ ان کی باتیں یہاں آتی تھی نہ یہاں کی باتیں وہاں جاتی تھی. اب اس دور میں ہم آگے کہ جب ایک لمحہ بھی نہیں لگتا لائیو ٹرانسمیشن پر یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچ رہی ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جب کسی کے کانوں سے کوئی آواز ٹکراتی ہے تو وہ سوچتا ہے آیا یہ صحیح ہے یا غلط. جو میں مانتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ صحیح ہے یا تو یہ کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہے. لہذا صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے کوئی میزان ہوتا ہے جس میزان پر صحیح اور غلط کو پرکھا جاتا ہے. حضرت اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی سونا پیش کرے اور کہے جناب یہ سونا ہے تو شکل بھی اس کی سونے والی ہو چمک بھی اس کی سونے والی ہو دکھانے میں بھی وہ سونے جیسا ہو تو آپ تو یقین کر سکتے ہیں کہ یہ سونا ہے. ہو سکتا ہے کہ دینے والا دکھانے والا آپ کو دھوکہ دے رہا ہو وہ سونا نہ ہو. تو یا تو جس سے آپ سونا لے رہے ہیں وہ قابل اعتماد ہو آپ لے رہے ہیں تو یہ دھوکہ نہیں دے گا یا پھر لینے سے پہلے اس کے پاس لے جائیں جو اس کو پرکھ کے دیتے کہ صحیح ہے یا غلط. تو دو ہی چیزیں ہیں آپ کے پاس یا لینے والا جس سے آپ لے رہے ہیں دینے والا ایسا بااعتماد ہو کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو آنکھیں نیچ کر بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی غور و فکر کے اس
پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ نے اسے پہچان لیا ہو، اور پہچاننے کا طریقہ جو دنیا میں رائج ہے اس کے طریقے سے آپ نے اسے پہچان لیا ہو، تو پھر آپ آسانی سے اس کے ساتھ وہ معاملہ طے کر سکتے ہیں لینے اور دینے کا۔ تو جب ہم دنیاوی معاملات میں بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی ایسی شے خریدتے نہیں جس میں دھوکے کا امکان ہو، نقصان کا امکان ہو، تو پھر ہم اپنی آخرت کو ایسے آدمی سے کیسے لے لیں گے تو خود قابل بھروسہ نہ ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دین ہے، تو دین کو پرکھنے کے لیے یا تو وہ شخص اتنا معتبر ہو کہ اس کی بات پر اعتبار کر لیا جائے، اور یا پھر یہ کہ وہ شخص معتبر اگر نہیں آپ کی نگاہ میں، تو کوئی آپ کے پاس ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جہاں سے آپ پرکھ سکیں۔ تو پرکھنے کے لیے ہے قرآن، اور اعتماد کے لیے اللہ نے جنہیں پیدا کیا ہے، جنہیں قرآن مجید میں جن کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی لمحے بھی بغیر شک کے کسی بات کو قبول کرنا ہے تو ہم ان کا نمونہ تمہیں دکھائی دیتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ لہذا حق اور باطل کے لیے کسی لڑائی اور جھگڑے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو خداوند کریم نے سمجھائی ہے۔ لہذا آج کل جو ایک موضوع چلا ہوا ہے کہ علی سے کون افضل اور علی کس سے افضل، اہل بیت کس سے افضل اور اہل بیت سے کون افضل، تو ہم یہ معاملہ قرآن مجید سے طے کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتائے کہ کس کی بات پر بھروسہ کیا جائے اور کس کی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے، کیسے لوگ ہیں جن کی بات پر اعتماد کیا جائے، اور اس شخصیت کو کیسے سمجھا جائے، اس شخصیت کی عظمت کو کیسے سمجھا جائے۔ ایک طرف کثرت ہے لوگوں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے کوئی افضل ہے، اور ایک طرف وہ دنیا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ علی سے افضل محمد مصطفیٰ کے علاوہ کائنات میں نہ نبی ہے نہ رسول۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ میں نے مختصر سا مقدمہ قائم کیا، پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جس کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوگا وہ عمل کتنا بھی کرے وہ عمل کمزور ہوگا۔ حضرت ایک شخص اگر 1000 رکعت نماز بھی روزانہ پڑھے، اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو اس 1000 رکعت کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر ایمان میں سلمان ہو تو 2 رکعت بھی بہت ہے۔ سلام بھیجنے بابا نے لہذا سب سے پہلی ضرورت ایمان کے استحکام کی ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اب دور آ گیا ہے کہ اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو واقعات کے بجائے آیات سنانی پڑے گی، آیات سنائیں گے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمارا دین دنیا سے الگ نہیں ہے، وہی دین ہے جو قرآن میں اللہ نے پیش کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مائدہ 100 نمبر کی آیت ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو دنیا میں بھی 100 نمبر ملیں گے اور آخرت میں بھی 100 نمبر ملیں گے۔ اس لیے میں نے 100 نمبر کی آیت پڑھی ہے، 99 98 یہ 100 نمبر کی آیت ہے اور اس کے 100 نمبر ہیں۔ تو یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے میرے رسول کہہ دو، لا یستوی الخبیث والطیب، میرے رسول کہہ دو ان سے کہ خبیث
یعنی نجس نجاست اور طہارت یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بہت توجہ رکھیے گا. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کروں گا. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے افراد ہیں اور یہ مدنی تدریس کا چنیدہ مجمع ہوتا ہے جہاں ہر سال میں پڑھتا ہوں. کئی سال ہو گئے, ایک اشرے سے تو زیادہ ہو گیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر دیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. قل کہہ دو لا یستوی الخبیث والطیب, نجس خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث, بھلے تمہیں حیرت میں کیوں نہ ڈال دے خبیث کی کثرت. ترجمے پر بھی اور وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث, چاہے خبیث کی کثرت تمہیں حیرت میں ہی کیوں نہ ڈال دے, کبھی اس حیرت زدہ ہو کر خبیث کو اور طیب کو برابر نہ سمجھنے لگنا کہ اتنے لوگ مانتے ہیں اتنے لوگ جمع ہیں پھر بھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. عزیزان گرامی, قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے خبیث, ایک ہے طیب. ایک ہے خبیث, ایک ہے طیب, ایک ہے نجاست, ایک ہے طہارت. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں ہر سال کہتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں تجدید ہو جائے کہ ہمارے یہاں بورڈوں پر, دفتروں میں اور کتابوں میں حدیث لکھی جاتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہر سال کہتا ہوں, آپ کے ذہن میں ہوگا. اور یہی سے خرابی پیدا ہوئی کہ مسلمانوں نے ترجمے میں تحریف کر کے مسلمانوں کو دین سے دور کیا ہے. قطعاً 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 کہیں ایسی حدیث موجود نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر صفائی نصف ایمان ہو تو ہندو بھی اعلیٰ مومن ہو جائے گا, اس لیے کہ سب سے زیادہ پاکیزگی, سب سے زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. لہذا صفائی نصف ایمان نہیں ہے. اب طہارت نصف الایمان, پاکیزگی نصف ایمان ہے. ہے, طہارت نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان نہیں. لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, صفائی اور چیز ہے, طہارت اور چیز ہے. اسی لیے شریعت میں کپڑے نجس ہوں, چاہے وہ کتنے ہی بہترین دھلے ہوئے صفائی والے کیوں نہ ہوں, نماز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے سارا دن مزدوری کی, آپ کے کپڑے گندے ہو گئے مٹی سے, لیکن نجس نہیں ہے, تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. کپڑوں کا میلا ہونا اور ہے, کپڑوں کا نجس ہونا اور ہے. لہذا جن کے کپڑے میلے ہوں ان کی نماز ہو سکتی ہے. میل کچول عمل کی خرابی میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ عمل کے میلے ہوتے ہیں, کچھ کپڑوں کے میلے ہوتے ہیں. اگر عمل کے میلے ہیں تو بخشے جائیں گے, اگر دل میں نجاست ہے تو بخشے نہیں جائیں گے. ایمان طہارت کے
چاہیے پھر صفائی بھی چاہیے. النظافت من الایمان کا لفظ ہے، ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ صفائی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صفائی کی کوئی حیثیت نہیں. النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے، لیکن طہارت نصف ایمان ہے. طہارت نصف ایمان ہے. اب جب بات سمجھ میں آ گئی، اب میں بڑی جلدی آگے پڑھ رہا ہوں. دو لفظ اور سن لیجیے کہ یعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. یہ چاندنی سفید بچھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کالی نہیں ہے. تو یہ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ چاندنی کالی نہیں ہے. بھائی صاحبان عقل کے لیے جملہ کافی ہے کہ چاندنی سفید ہے. اچھا یہ لباس کالا پہنا ہوا ہے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ قمیص سفید ہے. یہ جو قمیص پہنی ہے، خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے عزاداری کے حوالے سے کالا لباس پہن رکھا ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ سفید ہے. کالا ہے سفید نہیں. اگر دن نکلا ہوا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ رات ہے، رات نہیں ہے. یہ کہہ دینا کافی ہے کہ دن ہے. ٹھیک ہے نا. ایک لفظ سمجھ میں آ جائے تو اس کی ضد خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے. ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے. دن ہے، رات نہیں ہے. طہارت ہے، نجاست نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ لا یستوی الخبیث والطیب، طیب اور نجس دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو بس ان دونوں میں سے ایک کو سمجھ لیجیے، دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ بات میں نہیں کہتا اپنی طرف سے، یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید سے پوچھنی پڑے گی کہ خبیث اور طیب ہے کون؟ خبیث کسے کہتے ہیں، طیب کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھائے گا کون؟ اس لیے کہ کوئی خبیث اپنے آپ کو خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ میرے ساتھ بولتے رہیے. کوئی خبیث اپنے آپ کو خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بہت سارے خبیث وہ ہیں تو طیب کو طیب ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا ہمارے پاس میزان کے لیے قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے پوچھیں کہ ہمیں خبیث اور طیب کون سمجھائے گا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو قرآن مجید کی ایک بہت ڈیٹیل کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ وفی الانجیل. والانجیل وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، جسے وہ توریت اور انجیل میں بھی پاتے ہیں کہ وہ رسول ہے، وہ انجیل میں بھی رسول ہے. لیکن میری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ عیسائی اور یہودی جسے توریت اور انجیل میں بھی رسول اور نبی پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 40 سال کے بعد والا نبی نہیں ہے. یہ 40 سال کے بعد والا رسول نہیں ہے، کوئی اور ہے جسے اللہ نے توریت اور انجیل میں رسول بتایا ہے. کہتے ہیں اسے وہ دیکھتے وہاں پر. یہ کرتا کیا ہے؟ کہ یہ کرتا ہی ہے کہ آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، وانہاہم عن المنکر. یہ رسول امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں بالمنکر کرتا. اچھا رسول اسلام نے تو امر بالمعروف
بالمعروف شروع کیا؟ کیا مکے والوں سے کہا کہ نمازیں پڑھو؟ شروع کہاں سے ہوا؟ بہت خوب کیا، بہت خوب کیا۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے میں بالکل خالص علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مولانا غلام عسکری صاحب اللہ منعہ کے بغور کہ پانی کی بالٹی ہے میرے پاس پلانے کے لیے، کہ چاہتا ہوں کہ گاڑی بات آپ تک پہنچ جائے، پانی پلانا نہ پڑے۔ رسول اسلام کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ پیغمبر نے جو مکے میں امر بالمعروف شروع کیا، وہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ کہ توحید کا حکم پہنچانا بھی امر بالمعروف ہے، اور حقوقوں سے دور رکھنا یہ نہی عن المنکر ہے۔ پھر اپنی رسالت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو جب عقیدہ بچا لیا تو پھر کہا نماز پڑھو، اب کہا روزہ رکھو۔ تو نماز اور روزے کا حکم بعد میں آیا، ایمان اور عقیدے کا حکم پہلے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو پہلو ہیں، پہلا عقیدہ ہے ایمان کا، دوسرا عقیدہ ہے، دوسرا اس کا جو وظیفہ ہے وہ عمل کا ہے۔ تو جب تک ایمان صحیح نہ ہو اس وقت تک عمل صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی جب کربلا جانے کا ارادہ کیا، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، میں جا رہا ہوں ان کو امر بالمعروف کرنے کے لیے اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، پھر کون سا امر بالمعروف کرنے جا رہے تھے؟ تو یہ بتانے جا رہے تھے کہ جسے نبی نے اولی الامر بتایا تھا، اور تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اولی الامر نہیں کہتے۔ پہچانوں کے لیے اولی الامر کو بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو پہلا کام تو رسول کا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جھوٹے خداؤں سے ایک طرف ہو جاؤ، اور سچے خدا کو ماننا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جملوں پر غور کیجیے گا، سچے خداؤں کو ماننا اس وقت، سچے اللہ کو ماننا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک تمام جھوٹے خداؤں کا انکار نہیں کرو گے۔ تو قانون اسلام کی بنیاد یہ ہے، کلمہ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ جھوٹوں کا انکار کرو گے تو سچے کو ماننا فائدہ دے گا، لیکن اگر جھوٹوں کی محبت دل میں ہے تو سچے کو ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ سارا دل اللہ کی تسبیح کریں، سارا دل لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ جھوٹے خداؤں کا انکار کرے۔ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرے گا تو فائدہ مند ہوگا۔ اس کی طرف بات جائے گی، میں ابھی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے، جو امر بالمعروف کرتا ہے، جو نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ ان پر طیب کو حلال کرتا ہے اور خبیث کو حرام کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ رسول، یہ نبی، یہ امی، جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ جانتا ہے خبیث کیا ہے، یہ جانتا ہے طیب کیا ہے۔ بس جب یہ خبیث اور طیب میں تمیز بتا دے آپ کو تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی آپ کے اذہان تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں۔
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خبیث و طیب کی معرفت ہو جائے. اگر آپ نے طیب پہچان لیا تو خبیث خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی کتاب ہمیں یہ تو بتا طیب کون ہے خبیث کون ہے. تو اللہ کے قرآن نے آواز دی سورہ مبارکہ ابراہیم میں وضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اگر تو طیب کو پہچاننا چاہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. کیا تم نے نہیں دیکھا کیا خطاب کا انداز ہے اللہ کا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ کیا تم نے نہیں دیکھا. ضرب اللہ اللہ نے مثل بیان کی ہے. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک بات یاد رکھیے گا یہ شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرت ایک چیز مثل مثل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کبھی صرف تجدید کے لیے اور جو میرے بچے نوجوان ہیں ان کے لیے سمجھا رکھا تھا. مثل مثل تشبیہ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں. فلاں شخص میں فلاں شخص کی شباہت ہے اور آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے جو امام کو بیٹا دیا دنیا اسے کہتی تھی شبیہ رسول. وہ رسول تھے نہیں وہ شبیہ رسول تھے. شکلاً عملاً خلقاً خلقاً جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا کہ ہر صورت میں تیرے نبی سے مشابہت رکھتا ہے. تو مشابہت ہونا اور چیز ہے لیکن یہ رسول ہے یہ رسول نہیں. وہ نبی ہے یہ نبی نہیں. تو شباہت دینا اور ہے اور ایک جیسا ہونا اور ہے. ایک جیسا ہوتا تو مثل ہوتا مثل ہوتا مثل ہوتا ہے برابر. یہ قلم ہے میرے پاس میں نے کہا جناب ایک ایسا قلم چاہیے اس کی مثل چاہیے. کمپنی بھی یہی ہونی چاہیے کلر بھی یہی ہونا چاہیے اور سائز بھی یہ ہونا چاہیے. تو یہ ہو گئی مثل. مثل وہ ہے کہ جس میں صفات تو ایک جیسے ہوں لیکن ذات الگ الگ ہو. ذات الگ الگ ہو وہ کہلاتی ہے مثل. مثال کے طور پر پیغمبر نے فرمایا بہت آسانی سے آپ کو سمجھا دوں دور جانے کی ضرورت نہیں آپ مجلسی لوگ ہیں بس ایک چھوٹی سی حدیث پڑھتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. مثل و اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نہیں. اگر مثال ہوتی تو نورانی ہونا چاہیے تھا. وہ کشتی تھی کھجور کی یہ کشتی تھی دودھ کی. مثل دونوں میں کوئی عمل کا ایسا پہلو ہے کہ جس پہلو کی وجہ سے دونوں کو مثل میں بیان کیا گیا. اس کشتی نوح میں بھی جو سوار ہوا نجات پا گیا تو اس کشتی نوح میں سوار ہوا وہ بھی نجات پا گیا. اب مثل سمجھ میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثل بیان کی ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ وغیرہ بہت سارے مثالیں بیان کی ہیں مثل بیان کی ہے اللہ نے. عام طور پر لوگ ترجمہ مثل کا بھی مثل ہی کرتے ہیں لیکن مثل ہوتا نہیں ہے. مثل اور مثل میں فرق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں زیادہ گہرائی میں جائے بغیر آسانی سے پیش کر دیا تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. میرے بچے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. تو اللہ کا علم تر کیف کیا تو نے نہیں دیکھا. ضرب اللہ بیان کرتا ہے مثلا مثلا کس چیز کی کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ.
پاکیزہ کلمے کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ اب مثل کیوں بیان کی گئی؟ مثل اس لیے بیان کی گئی کہ کلمہ طیبہ طیب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اتنے اجزاء نہ ہو جتنے اجزاء شجرہ طیبہ کے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے اجزاء بھی اور شجرہ طیبہ کے اجزاء بھی، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال مثلا شجرہ طیبہ جیسی ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، شاخیں آسمانوں پہ پھیلی ہوئی ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو آپ بتا دیجئے درخت کی بنیادی جو کیفیت ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: جڑ، تنا، شاخ۔ پتے آتے جاتے رہتے ہیں، ایسا ہے نہیں، پھل آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر جڑ مضبوط ہو، شاخیں صحیح ہو، تنا درست ہو تو خزاں کے موسم میں پتے چلے بھی جائیں، بہار کے موسم میں پھر آ جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی مثل شجرہ طیبہ جیسی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں۔ تو پہلے تو کلمہ طیبہ بتائیے کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ بتائیے کون سا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کلام بلند ہوتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں جو کلام بلند ہوتا ہے وہ پاکیزہ کلام ہوتا ہے۔ کلم ہے کلمے کی جمع، اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم کلمے کے 3 اجزاء ہونے چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کلمے کے 3 اجزاء ہونے چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اس لیے کہ عربی میں ایک کو کہتے واحد، 2 کو کہتے تثنیہ، 3 کو کہتے جمع۔ کلم ہے جمع، کلمہ ہے واحد، کلمہ ہے واحد اور کلم ہے جمع۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز بلند ہوتی ہے وہ طیب کلمہ ہے جو جمع ہے۔ 3 کلمے کم سے کم ہونے چاہیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، 3 کلمے ہونے چاہیے۔ ابھی ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب شیعہ اتنا لمبا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لے آئے؟ اور ابھی تو ایک بوڑھے مفتی نے آخری عمر میں بریلویوں سے نکل کر وہاں جا کے بیٹھا ہے، ناسبیوں کے ساتھ اعلان کر رہا تھا کہ شیعہ ہمیں دن میں 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر گالیاں دیتے ہیں عربی میں، اور ہمیں سننا پڑتی ہے عربی میں گالیاں۔ یہ عربی میں گالی کون سی ہے؟ تو بتایا انہوں نے کہ علی ولی اللہ جو ہے یہ ان کے لیے گالی ہے، اور خلیفۃ بلا فضل۔ تو بھائی بات یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا اور یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی موجود ہے اور آج بھی میں عرض کرتا ہوں، میرے بچے سن لیں کہ جب کوئی یہ سوال کرے کہ تم اتنا لمبا کلمہ کیوں پڑھتے ہو، تو ان سے کہو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو دعوت ذوالرشیدہ میں نبی نے پڑھوایا تھا، بلکہ پڑھوایا بھی نہیں تھا، پڑھا تھا۔ یہ جملہ میں نے غلط کہہ دیا، یہ کلمہ نبی نے پڑھا تھا۔ جب نبی نے کہا ایکم یواذننی علی ھذا الامر، تاریخ طبری، تاریخ خمیس، ابو الفدا اور دیگر تاریخوں میں جا کے کہ دعوت ذوالرشیدہ میں جو پیغمبر نے کہا کون ہے تم میں سے جو اس امر میں جو میں لے کے آیا ہوں میری وزارت کرے، میرا بوجھ اٹھائے، تو پیغمبر کے اس اعلان پر کوئی نہیں اٹھا سوائے علی علیہ السلام کے۔ 11 برس کے علی اٹھے،
اور یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھ کر کلمہ پڑھا تھا. اور صاحب مفتیان دین ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. علی کو نہیں مانتے ہو، کھل کے کہو نہیں مانتے. جھوٹ کرو، بچوں کو جھوٹ نہ سکھاؤ، یہ جھوٹ پر. اور قرآن مجید جھوٹوں پر کرتا ہے لعنت. تم سچ بولو اور سچ کہو کہ ہمیں علی پسند نہیں، ہمیں علی سے محبت نہیں. مجبوری یہ ہے کہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے. عزیزان گرامی، ہم نے کبھی تفرقے کی بات نہیں کی، ہم کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے، لیکن جب میڈیا پہ آ کر آپ کہیں گے تو ہمیں بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں مولانا یہ کلمہ کہاں سے آیا، آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں، کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں پڑھتے، یہ نبی نے پڑھا تھا تو ہم پڑھتے ہیں. اور یہ کلمہ دعوت السیرہ میں پیغمبر نے جب کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے، کوئی نہیں اٹھا. 3 مرتبہ علی علیہ السلام اٹھے، پیغمبر نے علی علیہ السلام کو بٹھا دیا. اور جب تیسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا تو پیغمبر اکرم نے جناب علی علیہ السلام کو قریب بلایا. علی نے کلمہ پڑھا. کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ تم محمد اللہ کے رسول ہو. جب یہ پیغمبر کے سامنے علی نے گواہی دی کہ میں اس عمل میں آپ کی وزارت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پیغمبر نے سینے سے لگا کے کہا انت اخی ووصیتی وخلیفتی من بعدی. اور ایھا الناس، جتنے بڈھے بیٹھے تھے ان سب سے کہا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا. آج سے میں اعلان کرتا ہوں علی میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے بڈھو، اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم کے لوگوں، اے سارے قریش کے لوگوں، سنو آج سے علی کی اطاعت تم پر واجب کرتا ہوں. اس کی بات سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو. اب اسی ترتیب سے ہمارا کرنا ہے اخی، وصی، خلیفہ. اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فخر. تو یہ کلمہ تو نبی کریم نے پڑھا دعوت السیرہ میں. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ ان مفتیوں کو چاہیے کہ یہ اپنی عوام کو بتائیں کہ سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں علی کا پڑھا ہوا، ہم پڑھتے ہیں علی کے ساتھ نبی کا پڑھا ہوا. محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، تو ابھی ایک کلمہ نہیں، یہ 3 کلمے جمع ہوئے. ہمارے علی میں یہ کہلاتے ہیں کلم. کیا کہلاتے ہیں؟ کلمے کی جمع کیا ہے؟ کلم. یہ ہے کلم. اور جب یہ تینوں جمع ہو گئے تو اللہ نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب. اللہ کی بارگاہ میں جو کلمہ بلند ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے، جس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ، تیسرا جز علی ولی اللہ ہے. کیونکہ اس کی مثل شجر طیبہ کی طرح سے ہے. پیغمبر سے آگے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کلمہ طیبہ کی مثل شجر طیبہ جیسی ہے، یہ تو بتا دیجئے یہ شجر طیبہ ہے کیسا؟ یہ شجر طیبہ پایا کہاں جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو شجر طیبہ ہے اس کی جڑ میں محمد ہوں، اس کا تنا علی و فاطمہ ہے، اس کی شاخ حسنین اور اس کی اولاد سے 11 امام ہے، اور اس کے بعد
ہمارے تو 3 کلمے ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ 7 کلمے ہیں، 6-7 کلمے، 6 پڑھائے جاتے ہیں، چلو 6 ہی صحیح ہیں تو صحیح، ہم سے تو زیادہ ہے۔ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ 6 کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں اعتراض کیا کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے ایمان پر اعتراض کرنے کا، لا الہ الا اللہ، دین میں جبر نہیں، آپ اپنے دین پر رہیے، ہمیں اپنے دین پر رہنے دیجیے، آپ اپنے دین پر رہیے، ہمیں اپنے دین پر رہنے دیجیے، لیکن اگر آپ کہیں گے ہمارے لیے لفظ تو ہم جواب دیں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہم جواب دیں گے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ہم توہین کے قائل نہیں کسی کے لیے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، نہیں مانتے کسی کو نہیں مانتے، لیکن ہمیں قرآن نے منع کیا ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہو۔ ہمارے علماء نے ہم سے کہا، اور ظاہر ہمارے مجتہدین جو ہے وہ ان کی نگاہیں بڑی لمبی ہوتی ہے، دور رسول، آج سے 20 سال پہلے سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں، خود ہمارے لوگ مخالف ہو گئے، جناب انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کو برا نہ کہو، جانے کے نام یہ نہیں کہا کہ کسی کو برا نہ کہو، یہ کہا کہ کسی کے مقدسات کو اس کے سامنے برا نہ کہو، حرام ہے، آپ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن آپ کو حق نہیں کہ کسی کے مقدسات کے اوپر آپ توہین کریں، وہ کرتے رہے، جانے کے نامی وہ گزشتہ 30 سال سے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فضل و شریف پر تمنا کر رہے ہیں، کہ ہم نے اس کے خلاف پلٹ کر نہیں کہا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس مجلس کے توسط سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو کسی کی توہین کرتے ہیں، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کو مذہب پہ نہ لائیے، کیونکہ اگر مسلمان شراب پیے تو اسلام خراب تھوڑی ہے، اسلام خراب ہے، اگر مسلمان جوا کھیلتا ہے تو مسلمان خراب ہے، اسلام تو خراب نہیں ہے۔ کسی طریقے سے اگر کسی شیعہ نے کوئی بات کہی ہے تو وہ شیعہ خراب ہے، شیعہ مذہب خراب نہیں ہے۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے آپ پورے مذہب کو مقبول کریں اور یہ کہے کہ جناب یہ ابن سبا یہودی کا بنایا ہوا مطلب ہے، یہ کلمہ اتنا لمبا پڑھتے ہیں، یہ گالی دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیا پہ جا کر لوگوں کو بتائیں، آپ ہمیں فون کر کے بلا لیں یا ہمارے پاس آ جائیں یا ہمیں سمجھا دیں یا ہم سے سمجھ لیں، باقی آپ کے ٹھیلا چلانے والے اور پنچر لگانے والوں کو بٹھا کے سمجھائیں گے، اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام نہ کل بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں سے رکا، جب سیاہ انگلیوں پہ گننے کے برابر تھے، اس کو سیاہ 35 کروڑ کے قریب پوری دنیا میں آ، ہم نہیں چاہتے کسی سے، اور یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ پاکستان میں آج مسلمانوں کی اور ناسکیوں کی تقسیم ہو گئی ہے، ناسکی ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو مسلمان ہیں وہ ایک طرف، جو ناسبی ہیں وہ ایک طرف، جو یزید کے طرف دار ہیں وہ ناسبی ہیں، جو حسین کے طرف دار ہیں وہ مسلمان ہیں، چاہے شیعہ و سنی۔ اور میں اس لیے اس سال میرے بہت ساری مجلسوں میں کہا ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ سنی نہیں ہوتا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ اگر حسین کا طرفدار ہے تو چاہے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھے کھول کے پڑھے، ہمارا بھائی ہے،
لیکن اگر یزید کو علیہ السلام کہے گا تو نہ اسے بخشیں گے نہ اس کے علیہ السلام کو بخشیں گے. ضرورت ہے, میں ہمیشہ اس سال مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہر شیعہ نوجوان, ہر مسلمان نوجوان, آپ دیکھیں تو صحیح, میں اشرف کرتا ہوں جب میں میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء ہندوستان پاکستان میں یزیدیت کے خلاف پرچم توحید بلند کیے ہوئے ہیں. آپ کو بھی چاہیے ہر شیعہ مبلغ بنے. اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کے میں نے باتیں آپ کو سمجھائی ہیں. اتنا ٹھہر کے میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں جتنا ٹھہر کے اس سال میں. اور یہ پوری 10 بجے سے انشاءاللہ یا 9 یا 10 جو بھی ہوگی, چاند سے ڈیپینڈ کرتی ہے 9 اور 10 کی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں مبلغ بنو, جہاں بیٹھو وہاں تذکرہ کرو آل محمد کا, اور وہ کتابیں ضرور دیکھو جو ایک جملہ آج کہہ کے چلا جاؤں گا, اور پھر انشاءاللہ کل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اہل بیت کی شان مولوی سے نہ سنو, اہل بیت کی شان یا اللہ سے سنو یا اللہ کے نبی سے سنو یا پھر جو صحابہ کرام ہیں ان سے سنو. یہ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر, یہ صحابہ کے نوکر نہیں ہیں, یہ حلوے کے نوکر ہیں, یہ پیسے کے نوکر ہیں. اس کا کوئی تعلق صحابہ سے نہیں. ہم سے پوچھو, ہم پڑھیں گے, دعا بھی پڑھیں گے, انہی مجالس میں بتائیں گے کہ ہمارے ائمہ نے, خاص طور پر چوتھے امام نے اصحاب کرام کے سلسلے میں ہمیں دعا تعلیم کی ہے. اس چیز کی سبا دیتے ہیں. صحیفہ سجادیہ پڑھ کے دیکھیے, اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چوتھی جانشین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوری دعا تعلیم کی. اے اللہ تو رحمت نازل کر پیغمبر کے ان ساتھیوں پر, ان اصحاب پر جنہوں نے پیغمبر کی خاطر تکلیفیں برداشت کی, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, جنگیں لڑی, پیغمبر کے ساتھ رہے, پیغمبر کے ساتھ وفاداری کی. ان تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرما, اور اے اللہ ان کو سلامتی عطا فرما جنہوں نے تیرے نبی کا ساتھ دیا. تو میں جب یہ دعا پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں مولانا نصر الاجتہادی اللہ مقامہ, جنہوں نے آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے اپنی ایک تقریر میں شام غریبہ کی کہا تھا کہ اگر صحابی زمین پر ہو تو بصیرت کے مینارے ہیں, اگر آسمان پر ہو تو ہدایت کے ستارے ہیں, اور اگر نبی کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. یہ کربلا, یہ یزید کو کیوں بتایا جا رہا ہے, یہ اتنی یزید کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے, کیسے بچاؤ گے اسے جس نے خانہ کعبہ کا پردہ جلایا. اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی, ایک اہل سنت عالم کی تقریر میں سن رہا تھا. آج ہمارے زبان بھائی بھی آئے ہیں انتقال سے, کافی عرصہ بیمار ہیں, چہرہ بتا رہا ہے. دعا کریں ہم اس ماحول میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے ظفر بھائی اس عدالت کے باوجود اس عزاداری کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں, شہزادی پڑھیں, ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ایک بات میں نے اہل سنت کے عالم کی تقریر سنتے ہوئے ایک جملہ سنا, کہنے لگا کہ یزید کو ہے کہ جس نے توحید پر بھی حملہ کیا,
رسالت پر بھی حملہ کیا اور ولایت پر بھی حملہ کیا، توحید پر حملہ کیا خانہ کعبہ کا پردہ جلا کر، نبوت پر حملہ کیا مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر، اور ولایت پر حملہ کیا کربلا میں آل رسول کو قتل کر۔ یعنی وہ اللہ کا بھی منکر ہے، رسول کا بھی منکر ہے اور امام کا بھی منکر ہے، ولایت کا بھی منکر ہے۔ بڑا مشکل دور آ گیا ہے، لیکن اس مشکل میں آسانی گوگل سے ہوئی ہے کہ جو آدمی حق تلاش کرنا چاہے آپ ایک جملہ لکھ کے دیکھ لیں، مولوی تو چھپا لے گا، گوگل نہیں چھپا لے گا۔ ایک لفظ لکھ لیں، آپ کو سب کے فضائل اور نقائص بیان کر دے گا۔ اگر تم نے شیعوں کی مجلس پر خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں تم نے کسی وجہ سے اگر شیعوں کی زبان بندی کر بھی دی تو تم گوگل کی زبان بندی کیسے کرو گے؟ تم یوٹیوب کی زبان بندی کیسے کرو گے؟ تو بجائے اس کے کہ تم شیعوں سے رہو، بہتر یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کر دو کہ تمہیں آل محمد سے محبت نہیں ہے، یزید سے محبت ہے۔ حسینی بنو، حسینی بن کر جیو۔ میری بات مولانا طاہر جمیل نے کہی تھی، اور آج میں مسند احمد بن حنبل پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل کو قتل کیا گیا صرف علی کی محبت، اور شیعہ کہہ کے قتل کیا گیا۔ امام شافعی کو قتل کیا گیا صرف شیعہ کہہ کے قتل کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کو قتل کیا گیا۔ یہ تو آج پیروکار بنتے ہیں کہ کتابیں بچوں کو پڑھاتے نہیں، سکھاتے نہیں ہیں، یہ مجبوری ہے ان کی کہ یہ خود کو حنفی کہتے ہیں، ورنہ امام ابو حنیفہ کو بتائیں کس جرم میں جیل ڈالا گیا تھا؟ بولیں امام احمد بن حنبل کو کس جرم میں شہید کیا گیا؟ امام شافعی کو، امام مالک کو کیوں کس جرم میں شہید کیا گیا؟ کیونکہ امام شافعی نے اعلان کیا تھا کہ اگر محبت علی رفض ہے، ان کانا حب علی کے رفض، اگر علی کی محبت رفض ہے، ثقلان یشہد انی رافض، یہ دونوں جہان گواہ ہیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ دھوکہ دینا لوگوں کو۔ ہم یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اب کروائی جا رہی ہیں۔ ہم یہ بتائیں گے کہ تم نے ہر اس آدمی کو شیعہ کہا جس نے آل محمد کے فضائل بیان کیے، تم نے ہر آدمی کو اس آدمی کو شیعہ کہہ کے رامدہ درگاہ کیا، جس آدمی نے اہل بیت سے محبت کی۔ آج مولانا طاہر جمیل کے خلاف، دیگر علماء کے خلاف تمہارے کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو ہمیشہ طہارت کی زبان طاہر بولتا ہے، نجاست کی زبان نجس بولتا ہے۔ بس میرے دوستو، یہ تیسرا اثرہ شروع ہوا ہے محرم کا۔ یہ بھی جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، 3-4 دن سے میں وہ مجلس سنتا ہوں، 4-5 منٹ کی ہے، پنجاب کے ایک اہل سنت نواب کے گھر ایک اہل سنت عالم نے مسائل پڑھے اور مجمع بھی تقریباً اہل سنت کا ہے۔ میں 3-4 دن سے وہ مجلس روزانہ سن رہا ہوں اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کے روتا ہوں۔ اس نے 2 جملے بڑے خطرناک کہے۔ میں نے 2-3 مجلسوں میں یہ جملے کہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں سنی ہیں۔ ہر شریف آدمی
بھی رہے پر اے حسین تیری قسمت ایک کو مدینے میں روتا ہوا چھوڑ کے گیا، ایک کو خیمے میں روتا ہوا چھوڑ کے گیا۔ دوسرا جملہ جو اس نے کہا وہ بہن بھائی سے محبت کرتی تھی، خدا جانے وہ حسین کو مقتل میں چھوڑ کر کیسے کربلا سے آگے۔ آپ کے علم ہے نا کہ جناب زینب الطیبہ سلام اللہ علیہ صبح سویر نماز کے بعد فارغ ہو کر بچوں کو کھانا دے کر گھر کی ذمہ داریاں پوری کر کے سب سے پہلے بھائی کے گھر جاتی تھی تاکہ امام حسین کے گھر جانے سے پہلے، باہر جانے سے پہلے امام کی دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے غسل کرتی تھی اور رات کو اس وقت تک جاگتی تھی جب تک بھائی گھر نہ آئے۔ جب تک بھائی گھر نہ آئے۔ عزیزانو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہزادی کا وہ مرثیہ پڑھوں تو ہر سال پڑھا کرتا ہوں۔ عزیزانو، جب بہن 11ویں محرم ہوئی اور بھائی کے لاشے پہ آئی، طواف کرنے لگی بھائی کے لاشے کا، بھائی کا لاشا دیکھ کر شہزادی ایسے کھڑی ہوئی، اس رخ سے کھڑی ہوئی کہ سامنے بھائی کا لاشا بھی ہے، مدینہ بھی ہے۔ شہزادی سلام کر کے کہتی ہے السلام علیکم یا جدہ، نانا میرا سلام قبول، نانا صلی علیکم ملیک السماء، نانا آپ پر آسمان کے فرشتے صلوات بھیجتے، ہاذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا حسین جو خاک خون کا لباس ہے۔ مقاطعات الاعضاء، نانا میرے بھائی، میں ترجمہ کروں آپ کے سامنے، میرا دل چاہتا ہے یہ ترجمہ کروں۔ اے نانا میرے بھائی کا ہاتھ ایک انگوٹھی کی خاطر سارے مظلوم الحمامت والرضا، نانا بھائی کی ابابی لوٹ کر، نانا میرے بھائی کا ابابی لوٹ کر لے۔ شہزادی مرثیہ پڑھ رہی تھی، بناتوں کا سبایا یا رسول اللہ، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنانے جا رہے ہیں۔ عزیزانو، میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا، آپ نے بڑے آرام سے سن دیا، لیکن یہ اس بہن سے پوچھو تو بھائی کے اس لاشے پہ آئی ہے تو کہیں سے زخموں سے خالی ہے۔ دعا کیا کہ وہ خدا کبھی کسی بہن کو بھائی کے لاشے پر نہ لے جائے، اور اگر تقدیر سے لے جائے تو کوئی بہن ایسے نہ جائے ایسے علی کی بیٹی بھائی کے لاشے۔ عزیزانو، تاریخ میں لکھو 4 بہنیں لاشوں پر آئی۔ ایک جناب صفیہ خاتون، رسول اسلام کی پھوپھی، جنگ احد میں جب سنا نا میرا بھائی حمزہ مارا گیا، بیویوں کے ساتھ چلی، کسی نے آگے پیغمبر سے کہا اللہ کے رسول آپ کی پھوپھی آ رہی ہے۔ رسول اسلام اٹھے، اپنی چادر اتار کر بھائی حضرت حمزہ کے لاشے پہ ڈالتی، پیر کھلے ہوئے تھے تو خسو خاشاک ڈالے اور کہا سارے صحابیوں سے خبردار کوئی میری پھوپھی کو یہ نہ بتائے کہ ہندا نے میرے دوسری بہن خیبر میں آئی، جناب رسول خدا نے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں تھی مسلمانوں نے؟ کہا تو کوئی تکلیف نہیں آئی، مجھے بھائی کے لاشے پر سے لے کے آئے۔ رسول اسلام نے فرمایا آئندہ کبھی کسی
بہن کو بھائی تیسری بہن جن کے خندق میں عامر ابن عبد ود کے لاشے پہ آئی دیکھ کر کہتی ہے بھائی میں تجھ پر تا حیات روتی تجھ جیسے بھائی پر، لیکن اب نہیں رہوں گی اس لیے کہ تیرا قاتل اتنا شدید ہے، نہ تیری زرہ چرائی ہے، نہ تیرا مسئلہ کیا ہے، نہ تیرے لباس کو چھوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چوتھی بہن جب لاشے پہ آئی شام غریبہ کو پہلی بار بتا گئی تھی، پتھر ہٹا کے کہتی تھی انت اخ حسین، میرا مدینے والا بھائی حسین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ عالم پڑھا کرتے تھے کہ کٹے ہوئے گلے سے عجب نہیں کہ آواز آئی ہوگی کہ انت اختی زینب، کیا تو وہی مدینے والی زینب ہے جو بغیر چادر کے کبھی باپ کے سامنے نہیں گئی، آج کھلے سر آئے۔ عزیزان گرامی، جب جناب زینب کبریٰ مرثیہ پڑھ رہی تھی اس وقت اس میں آخری جملے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ امام سجاد ٹوٹے ہوئے نیزے کی لکڑی لے کر ہاتھوں میں بیویوں کو شمار کیا تو دیکھا وہ پھوپھی نہیں جس کے سپرد بابا پورے خاندان کو کر کے گئے تھے۔ ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے، دریا کی طرف آواز دے کے کہتے ہیں چچا میری پھوپھی تو نہیں آئی، آواز آئی نہیں میری طرف نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد امام میدان کی طرف چلے، دیکھا کہ نشیب میں ایک جگہ کے اوپر پھوپھی کھڑی ہوئی ہے، قریب گئے، شہزادی کا بازو تھام کر پوچھا پھوپھی اماں اس وقت آپ یہاں کیسے آئی؟ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے سجاد میں ایک وعدہ پورا کرنے آئی تھی۔ کہا کیسا وعدہ؟ کہا میں بچپن میں نماز شب پڑھ کر فجر پڑھ کر سجدہ شکر میں سر رکھا، مجھے نیند آ گئی، سورج بلند ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی حسین مسجد سے آیا، مجھے دھوپ میں سویا ہوا دیکھا تو مجھے جگایا نہیں، اپنی چھوٹی سی آواز اٹھا کر سایہ کر کے کھڑا رہا۔ عزادارو، تاریخ کا جملہ بڑا سخت جملہ ہے۔ شہزادی نے کہا سجاد مجھے نہیں معلوم حسین کتنی دیر کھڑا رہا۔ سجاد مجھے نہیں معلوم حسین کتنی دیر کھڑا رہا، ہاں بس جب میں اٹھی ہوں تو سورج بلند ہو چکا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا حسین اگر تجھے کبھی دھوپ میں نیند آئی تو زینب اپنی چادر سے سایہ کرے گی، لیکن سید سجاد آج یہ وقت آ گیا کہ حسین کی میں انتظار کرتی رہی کہ کوئی موقع ملے کہ میں حسین پر سایہ کروں، لیکن ساری زندگی حسین نے موقع نہیں دیا، آج جب موقع ملا ہے سید سجاد